الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليشهدوا منافع لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. برادران اسلام، اللہ رب العالمین کی مہربانیوں سے اور اس کے بے انتہا نوازشوں سے حجاج کرام کو حج کی سعادت نصیب ہوئی. یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ رب العالمین کا مسلمانوں کے اوپر کہ وہ اپنے فضل کی بارش نازل فرماتا رہتا ہے اور بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے. ورنہ اگر انسان گناہوں کی وادیوں میں گرتا چلا جائے اور گناہوں کے سمندر میں صرف غوطہ زن رہے تو اس سے نہ صرف اس کو پریشانی لاحق ہو سکتی ہے بلکہ اس کی نحوست دوسرے لوگوں کو بھی لاحق ہو سکتی ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. لوگوں کی بدعمالیوں اور گناہوں کی وجہ سے خشک و تر میں فساد پھیل جاتا ہے. تو یہ فساد اسی وقت کم ہوگا جب گناہ کم ہوگا. اور جب اللہ رب العالمین ایسے مواقع لوگوں کو عطا فرماتا ہے جن میں انسان رب سے مغفرت حاصل کرنے کے لیے اور رب کی بخششوں کو پانے کے لیے انسان دوڑ لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، تو اس کے توفیق میں اس کے وسیلے میں اللہ کی توفیق سے دوسرے لوگوں کو بھی راحت اور آسانی ملتی. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ آئے تاکہ وہ اپنے اسلام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کریں. سن 8 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا. اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے فتیل اور جہیل نوجوانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. بہت ہی عقل مند انسان، لیکن اسلام لانے میں تاخیر ہوئی. 8 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا. جب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں اسلام کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوش ہوئے اور آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا. جیسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے لیے اپنے ہاتھ کو پیش کیا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اپنے ہاتھ کو کیوں کھینچ لیا؟ کہا کہ میری ایک شرط ہے. کہا کیا شرط ہے تمہاری؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ میرے گناہ سب معاف ہو جائیں. جو میں نے گناہ کیا زمانہ جاہلیت میں، اسلام لانے سے پہلے جو کچھ بھی میں کر چکا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ وہ سب مٹ جائے، ختم ہو جائے، معاف ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله. رواه مسلم. کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اسلام لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اور ہجرت کی وجہ سے مسلمان ایک جگہ عبادت اللہ تعالیٰ کی سکون سے نہیں کر پاتا تو اپنا ملک، اپنا شہر چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلا جاتا ہے تاکہ اطمینان سے وہاں وہ اللہ کی عبادت کر سکے. یہ بہت بڑی قربانی ہے اور اللہ رب العالمین کی عبادات میں سے بہت بڑی عبادت ہے.
تو ہجرت کرنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ. اور حج کرنے کی وجہ سے بھی اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ حج کی سعادت، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنہ، کہ جو حج اللہ کے ہاں قبول کر لیا جاتا ہے اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مسلمان مردوں اور عورتوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ حج کے لیے تشریف لے گئے اور اب قافلہ وہاں سے لوٹ رہا ہے. لوگ آہستہ آہستہ اپنے اپنے ملکوں کی طرف آ گئے اور ہمارے یہاں بھی لوگ آنا شروع ہو گئے. تو حاجیوں کو چاہیے اور دوسرے مسلمان حج کے لیے نہیں گئے ان کو حج کے جو عظیم اسباق اور عظیم دروس حج کے ذریعہ ملتا ہے ان دروس اور ان اسباق کو ہمیں یاد کرنا چاہیے اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. حج کا جو سبق ہمیں اور آپ کو ملتا ہے وہ سبق یہ ہے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان نہ صرف اپنی زبان سے اللہ کی توحید کا اظہار کرتا ہے اور اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا اقرار کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے، بلکہ اپنے اعمال کے ذریعہ بھی اللہ کی توحید کا اظہار کرتا ہے. قدم قدم پر اپنے عمل سے، اپنے حرکات سے اور اپنے اعمال سے، اپنی کوششوں سے یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اللہ کی عبادت کے لیے دنیا میں آئے. احرام باندھنے سے لے کر 13 تاریخ تک کے جو اعمال ہیں ان اعمال میں آپ غور کیجیے گا تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ عملی طور سے ہم نے توحید کو ظاہر کیا ہے. اللہ کے لیے احرام باندھا ہے، کسی اور کے لیے نہیں. کپڑے اللہ کے لیے اتارے گئے اور غیر اسلام کا کپڑا پہنا گیا صرف اللہ کے لیے. اور جب ہم مکہ پہنچے تو وہاں ہم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے. یہ طواف دنیا کے کسی گھر کے لیے جائز نہیں. میرے بھائی عملی ثبوت پیش کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد ہم نے صفا اور مروہ کی سعی کی ہے. یہ دوڑ لگانا، یہ چلنا اللہ کی عبادات میں سے ایک عظیم عبادت ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ایک عظیم شعیرہ اور اللہ کی عبادات میں سے ایک عظیم عبادت جہاں اللہ رب العالمین کی عبادت کا اظہار کیا جاتا ہے. یہ کسی اور پہاڑ کا دنیا میں کتنا بھی بہتر سے بہتر اور اونچا سے اونچا پہاڑ ہو، کسی پہاڑ پر چڑھ کر کے آپ اس طرح سے دوڑ نہیں لگا سکتے، آپ اس طرح سے نہیں چل سکتے. ہاں، تفریح کی نیت سے یا کسی اور نیت سے آپ چلیں گے اس کے حساب سے آپ کو اس کا فائدہ ملے گا. لیکن عبادت کی نیت سے، حج کے اعمال کی نیت سے، عمرے کے اعمال کی نیت سے صرف اور صرف صفا اور مروہ پر ہی چل سکتے ہیں. اس سے اللہ رب العالمین کی توحید کا اظہار ہوتا ہے. یہ کام کسی اور جگہ نہیں ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے الحمدللہ سر کے بال کو مڑوایا گیا. اللہ رب العالمین کی عبادت کے اظہار کے لیے غیر مسلمین بھی اپنے معبود کو خوش کرنے کے لیے اپنے بالوں کو مڑوایا کرتے ہیں. یہاں پر ہم نے جو حج میں اپنے بال مڑوائے یا بالوں کو چھوٹا کروایا، یہ بھی اللہ کی عبادات میں سے ایک عظیم عبادت ہے جس کا اظہار کیا گیا. کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، کسی اور کو راضی کرنے کے لیے، کسی اور کی عبادت کے لیے سر کے بالوں کا موڑنا جائز نہیں، یہ حرام ہے. اللہ رب العالمین کی توحید کا اظہار عملی طور پر کیا گیا ہے. آپ الحمدللہ 8 تاریخ کو منا گئے اور پھر آپ نے رات 9 تاریخ کو آپ عرفہ گئے اور پھر 10 کی رات آپ مزدلفہ آئے، پھر 10 کی صبح آپ منا آئے. یہ مقامات مقدسہ کا آنا جانا اور وہاں پر پہنچنا یہ بھی اللہ رب العالمین کی عبادات میں سے ایک عظیم عبادت ہے. آپ کہیں بھی کسی جگہ پہنچ کر کسی ملک میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم فلاں تاریخ کو فلاں جگہ جائیں گے اور رات کہیں اور گزاریں گے اور دن کہیں اور جائیں گے اور رات کے شام میں کہیں اور جائیں گے. دنیا کے کسی مقام پر یہ عبادت نہیں کی جا سکتی. اور اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، کسی اور کی عبادت ہو سکتی ہے. تو حج کے اعمال سے یہ سمجھ میں آتا ہے اللہ وحدہ لا شریک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. حاجیوں کو اور دوسرے لوگوں کو حج سے سبق حاصل کرنا چاہیے توحید کا، کہ اللہ نے ہمیں توحید کے لیے پیدا کیا ہے کہ صرف اور صرف ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے سوا کسی اور کی عبادت ہمارے لیے جائز اور درست نہیں ہے. لہذا جس طرح سے ہم نے وہاں توحید کا اظہار کیا ہے
توحید کا اعلان کیا ہے، توحید کا عملی نمونہ پیش کیا ہے، اپنے ملک میں واپس آنے کے بعد بھی اسی توحید پر، اسی ایمان پر ہمیں استقامت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور اسی پر ہمیں ڈٹے اور جمے رہنا چاہیے تاکہ ہماری موت بھی اسی پر ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور مرو تو مسلمان ہو کر کے مرو۔ یہ اسلام اور یہ ایمان جو ہم نے مکہ اور مدینے میں پیش کیا ہے، جس توحید کا ہم نے اظہار اور اعلان اور اقرار کیا ہے، یہ توحید ہماری زندگی کی تمام اعمال میں اور زندگی کے تمام ایام میں ہمیں یہ توحید رہنی چاہیے۔ یہ حج کا بہت بڑا سبق ہے۔ اگر یہ توحید نہیں ہم نے حاصل کیا تو میرے بھائیوں ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، اس لیے کہ توحید اور ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرے گا، کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ اگر ہماری توحید میں شرک کی آمیزش ہو جائے، شرک کی ملاوٹ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ حتیٰ کہ اگر ہم اپنے عمل کو دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، شہرت طلبی کے لیے یا کسی اور نیت سے ہم اپنے کام کو انجام دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو رد کر دے گا۔ حج کیوں نہ ہو، زکات کیوں نہ ہو، علم کیوں نہ ہو، قرات کیوں نہ ہو، تلاوت کیوں نہ ہو، کوئی بھی عمل ہو، اگر ہم نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کسی عمل کو انجام دیا ہے تو یہ بھی شرک کہلاتا ہے اور اللہ رب العالمین اس عمل کو قبول نہیں فرمائے۔ تو ہمیں اپنے دل کو شرک سے، چاہے وہ بڑا شرک ہو، چاہے وہ چھوٹا شرک ہو، چاہے وہ ظاہری شرک ہو، چاہے وہ باطنی شرک ہو، چاہے وہ دل سے شرک کا تعلق ہو یا اپنے اعضاء و جوارح سے اس شرک کا تعلق ہو، کسی بھی طرح کے شرک میں ہمیں ملوث نہیں ہونا ہے۔ اور اللہ رب العالمین سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میری نیتوں کو درست فرما دے اور میرے اعمال کو صحیح فرما دے اور مجھے اچھی اور سچی توحید والا بنا دے اور ایمان پر اللہ رب العالمین ہمیں جما دے۔ اس بات کی دعا ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے۔ دوسرا عظیم سبق جو ہمیں اور آپ کو حج کے درمیان ملتا ہے وہ ہے اللہ کا تقویٰ اور اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف، جو کہ بنیادی چیز ہے۔ بغیر تقویٰ کے اور بغیر اللہ کے ڈر کے ہم اللہ سے قریب نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی وصیت دنیا کے تمام لوگوں کو کی ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ ہم نے وصیت کی ہے اہل کتاب کو اور ان لوگوں کو بھی اور بعد والوں کو بھی کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنے کی وصیت پورے قرآن کے اندر ہے۔ اور نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہو تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور حج کی آیات میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ تو تقویٰ کا توشہ اختیار، حج میں ہم گئے وہاں سے ہم بہت کچھ لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ حج کا سب سے بہترین توشہ تقویٰ اور پرہیزگاری کا توشہ ہے۔ وتزودوا فإن خير الزاد، سب سے بہترین توشہ، سب سے بہترین سامان جس کو ایک حاجی لے کر کے وہاں سے لوٹے گا وہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ پر ایمان ہے، اللہ پر بھروسہ ہے اور اللہ رب العالمین کے لیے اپنے تمام اعمال کو انجام دینا ہے۔ یہ تقویٰ بہترین توشہ ہے۔ وما تفعلوا من خير يعلمه الله۔ اور جو بھی آپ عمل کیجیے گا، جو بھی بھلائی کیجیے گا، جو بھی نیک کام کیجیے گا، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ تو آپ نے حاجیوں کو دیکھا ہوگا اور حاجی حضرات اس چیز کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب وہ حج کے سفر پہ روانہ ہوتے ہیں تو اللہ کا ڈر ان کے دل میں کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ حج کے لیے جو پیسہ جمع کیا جاتا ہے اس پیسے کے سلسلے میں بھی ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ سب سے اچھی آمدنی اور سب سے اچھی رقم جو ہم نے اپنی زندگی میں حاصل کی ہے وہ اس سفر کے لیے پیش کیا جائے۔ یہی سے ہماری نیتوں کے اندر درستگی ہوتی ہے۔ الحمدللہ یہ کتنی اچھی نیت ہے، کتنا اچھا جذبہ ہے۔ اور صرف حج کے لیے نہیں، اس سے ہمیں اور آپ کو سبق لینا چاہیے کہ ہمارا پیسہ حلال ہونا چاہیے، ہمارا پیسہ پاکیزہ ہونا چاہیے، چاہے وہ حج کے لیے ہو، چاہے وہ دوسروں کو کھلانے کے لیے ہو، چاہے اپنے بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے ہو، چاہے خود کھانے کے لیے ہو۔ کوشش ہماری طرف سے پوری ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہ یہاں جو ہم پیش کریں وہ سب حلال، طیب اور پاکیزہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگوں حلال روزی کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کی ہے۔
اور اللہ نے تمام ایمان والوں کو کہا ہے کہ رزق حلال کے لیے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ پاکیزہ ہے اور صرف پاک اور پاکیزہ چیزوں کو اللہ پسند فرماتا ہے. تو ہماری نیت یہیں سے الحمدللہ درست ہو جاتی ہے. اور پھر جب ہم حج کے سفر پہ روانہ ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت سارے مسائل آتے ہیں، لیکن ہم جھگڑا لڑائی کرنے سے، گالی گلوچ کرنے سے، زبان خراب کرنے سے، کسی کو ستانے سے، کسی کو تکلیف پہنچانے سے ہم گریز کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہمارا حج بارگاہ الہی میں مقبول ہو جائے. حاجی کی یہ کوشش ہوتی ہے، وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے. جہاں وہ جھگڑے کر رہا تھا، لیکن جب حج کے سفر پہ روانہ ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی گاڑی کمائی خرچ کی ہے اور حج کی قبولیت کے لیے میں وہاں جا رہا ہوں. لہذا وہ تقوی اختیار کرتا ہے اور گالی دینے کے بجائے لوگوں کو دعا دیتا ہے، مارنے کے بجائے لوگوں کا تعاون کرتا ہے. اور جہاں جس طرح کی ضرورت پیش آتی ہے وہاں ان تمام ضرورتوں میں ایک دوسرے کا معاون اور مددگار ہوتا ہے اور ہر طرح کی برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. خاص طور سے طواف کے درمیان میرے بھائیوں اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ اس بھیڑ میں صرف مرد ہی نہیں ہوتے بلکہ اس بھیڑ میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، جوان عورتیں ہوں، بوڑھی عورتیں ہوں، ہر طرح کے لوگ اس بھیڑ بھاڑ میں ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ اللہ رب العالمین کی تعظیم ہے، یہ اس کا احترام ہے کہ جہاں انسان برائی بہت دھڑلے کے ساتھ کرتا ہے، لیکن جب اس مقام پہ انسان پہنچتا ہے تو کسی کی طرف اپنی نظر اور اپنی نگاہ تک نہیں اٹھاتا. یہ اللہ کا خوف ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے. ہماری طرف سے پوری کوشش ہو رہی ہے یہ طواف جو ہم کر رہے ہیں، یہ 7 مرتبہ جو ہم گھومیں گے اس گھر کے، یہاں پر عورتیں بھی ہیں، یہاں پر لڑکیاں بھی ہیں، یہاں بھی اور بھی چیزیں ہیں، لیکن اپنی نگاہ کو بچا کر، اپنے کام کو بچا کر، اپنے آپ کو پاک اور صاف کر کے اس عمل کو انجام دیا جاتا ہے. ورنہ انسان کی نیت کہیں بھی بگڑ سکتی ہے اور انسان کہیں بھی گناہ کر سکتا ہے اور گناہ کرنے والے کہیں بھی گناہ کر بیٹھتے ہیں. لیکن الحمدللہ بہت سارے لوگ نیتوں کو صاف کر کے اس عظیم عمل کو انجام دیتے ہیں. تو میرے بھائیو یہ خوف الہی، یہ اللہ کا ڈر صرف خانہ کعبہ کے طواف کے لیے نہیں ہونا چاہیے بلکہ زندگی کے تمام امور میں ہمیں اللہ کے ڈر کا خیال رکھنا چاہیے. اس لیے کہ دنیا میں بہت کم وقت کے لیے ہم اور آپ آئے ہوئے، تو یہ حج ہمیں اور آپ کو درس دیتا ہے اللہ کے تقویٰ کا، اللہ کی خشیت کا. اسی طرح سے صفا اور مروہ کی جب آپ صحیح کریں گے، خاص طور سے 10 تاریخ کو اتنی بھیڑ ہوتی ہے جس کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جو حج کے لیے گئے ہیں یا جو یہاں سے بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں. ان کو اندازہ ہوگا اتنی بھیڑ ہوتی ہے اور اس بھیڑ میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. الحمدللہ مسلمان حاجی حضرات چاہے مرد ہو یا عورتیں اپنی نگاہوں کی وہاں حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی وہاں حفاظت کرتے ہیں. اور یہ حفاظت صرف اور صرف اللہ کے ڈر سے، اللہ کی تعظیم اور اس کے احترام میں ہوتا ہے. تو یہ تقویٰ اور یہ پرہیزگاری جو ہم اس عظیم مقام پر دکھاتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے حج کو قبول فرمائے. کنکری مارتے وقت بھی اس طرح کا مسئلہ پیش آتا ہے، راستے میں بھی اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں. وہاں کوئی 200-400 یا 2-4 لاکھ آدمی نہیں ہوتا بلکہ الحمدللہ لاکھوں لاکھ کا مجمع ہوتا ہے اور اس مجمع میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. انسان اپنے حج کو فاسد کر سکتا ہے، اپنے عمل کو خراب کر سکتا ہے، اپنے آپ کو بگاڑ سکتا ہے. اس طرح کے مواقع بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا ڈر اتنی بڑی چیز ہے اور اتنی بڑی نعمت ہے یہ کہ جس کو یہ نعمت مل جائے وہ بہت بڑا مالدار ہے اور دنیا و آخرت کی اسی کے لیے کامیابی. تو یہ تقویٰ جو ہم نے الحمدللہ وہاں پیش کیا ہے اور اللہ سے ڈر ڈر کر کے ہم نے حج کیا ہے، تو یہ ڈر، یہ تقویٰ، یہ خوف یہاں آنے کے بعد بھی قائم رہنا چاہیے اور یہاں پر بھی ہمیں اس تقویٰ کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہر عمل میں ہمیں اللہ کا خوف دکھانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کسی ایک جگہ میں نہیں، قرآن کی سینکڑوں آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے ڈرو. یہ ڈر بہت بڑی چیز ہے اور پورا روزہ کا مہینہ اسی لیے ہم کو دیا گیا تاکہ یہ ڈر اللہ رب العالمین کا ہمارے دل میں پیدا ہو جائے. حج کا یہ عظیم سفر جو ہم نے کیا ہے اس لیے کیا ہے تاکہ تقویٰ اور پرہیزگاری کی مشق ہمارے اندر آ جائے اور ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں. 5 وقت کی جو نمازیں ادا کی جاتی ہیں اس لیے تاکہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہمارے اندر آ جائے. اس لیے کہ تقویٰ بہت بڑی چیز ہے اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا
یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو ہم نے قبیلے اور خاندانوں میں بانٹ دیا تاکہ تعارف اور پہچان کا یہ سلسلہ قائم رہے. لیکن تم یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل احترام اور قابل تعظیم اور قابل محبت وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا تھا واللہ انی لاخشاکم من اللہ، قسم اللہ کہ میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. تو میرے بھائیوں، اس ڈر کے اندر بھی مراتب ہیں اور درجات ہیں. ہماری طرف سے کوشش ہونی چاہیے یہ ڈر ہمارے دل میں آئے اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کریں اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ ہم تجھ سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے پرہیزگاری کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے پاک دامنی کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے لوگوں کی بے نیازی کا سوال کرتے ہیں. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے تقویٰ اور پرہیزگاری کا سوال کیا کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خشیت اور خوف اور تقویٰ جو اللہ کا ہے ہم اس کا سوال کریں. ان للمتقین مفازا، اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ پرہیزگاروں کے لیے ہی کامیابی ہے. جتنی کامیابی ہے، چاہے کامیابیاں ہیں چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، جو لوگ متقی ہیں پرہیزگار ہیں اللہ کہتا ہے کہ انہی کے لیے کامیابی، انہی کے لیے دنیا میں آسانی، انہی کے لیے کشادگی ہے، انہی کے لیے راہ ہموار ہے، انہی کے لیے جنت ہے، انہی کے لیے وہاں کی حور و غلمہ ہے اور انہی کے لیے اللہ رب العالمین کی رضامندی اور خوشنودی ہے. لہذا اس تقویٰ کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے. اور حج کا جو ایک عظیم سبق ہمیں اور آپ کو ملتا ہے وہ سبق یہ ہے کہ ہم نے شروع سے ہی یہ معلوم کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کس طرح سے کیا. ہر حاجی یہ معلوم کرتا ہے اور کرنا چاہتا ہے اور حج کے سفر پہ روانہ ہونے سے پہلے اس کے اندر یہ کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو معلوم کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج، آپ کا طریقہ اور آپ کی سنت حج کے تعلق سے کیا ہے. اور الحمدللہ پورے حج کے سفر میں وہی باتوں کا انتظام کرتا ہے، ان باتوں کا خیال کرتا ہے، علماء کرام سے پوچھتا ہے، جن لوگوں کو معلومات ہے ان سے وہ معلوم کرتا ہے اور معلوم کر کے اپنے حج کو مکمل کرنے، صحیح کرنے اور درست کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور جہاں اس سے غلطی ہوتی ہے علماء کرام کی طرف رجوع کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا یہ انتظام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے منہج اور آپ کے دستور اور آپ کے طریقے کی یہ پابندی، جس طرح سے ہم حج کے اعمال کے اندر انجام دیتے ہیں، طواف کرتے وقت ہم ویسے ہی طواف کرتے ہیں جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا. طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. 2 رکعت والی نماز میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں پھر قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں پھر قل هو اللہ احد، اس لیے کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی عمل کیا. اور اس سے فارغ ہونے کے بعد زمزم کا پانی پیتے ہیں اور اس کو اپنے سر پہ ڈالتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. طواف سے فارغ ہو کر کے ہم صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں اور اوپر چڑھ کر کے ہم دعا پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. دو بتیوں کے درمیان ہم دوڑ لگاتے ہیں اور عورتیں دوڑ نہیں لگاتی، اس لیے کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. اور جب صحیح ختم ہو جاتی ہے تو اپنے سر کے بالوں کو مڑواتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. جب ذوالحجہ کی 8 تاریخ ہوتی ہے تو مینا جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. وہاں 5 وقت کی نماز قصر کے ساتھ ہم ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. میرے بھائیو، یہ سلسلہ حج کے تمام اعمال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پوچھ اور سنتوں کے بارے میں سوالات ہر جگہ ہوتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیسے کیا، یہ کام کیسے کیا، یہ کام کیسے کیا. کتنا اچھا ماحول ہوتا ہے تاکہ ہمارا حج اللہ کے ہاں مقبول ہو سکے، تاکہ ہمارا حج اللہ کے ہاں مقبول ہو سکے. اور جب ہم مدینہ پہنچتے ہیں تو وہاں بھی ہماری طرف سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں وہاں ہم معلوم کریں. حتیٰ کہ بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس برتن میں کھانا کھایا اور کس گلاس میں آپ نے پانی پیا اور کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور کہاں اٹھے اور کہاں سوئے اور کہاں جاگے. یہ سوالات بھی لوگ کیا کرتے ہیں، اتنی باریکی کے ساتھ سوالات ہوتے ہیں، اس لیے
لیے کہ وہ مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے ہوئے. کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی؟ خندق کی جنگ کہاں ہوئی؟ احد کی لڑائی کہاں ہوئی؟ بدر کی لڑائی کہاں ہوئی؟ بہت سارے لوگ ان مقامات پر بھی پہنچ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ کس طرح سے لڑائیاں لڑی. اس جگہ تک پہنچنا چاہتے ہیں جہاں تک ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک پہنچا ہے. یہ ہے سنتوں کی کھوج، یہ ہے سنتوں کی تلاش، اور یہ ہے سنتوں کی جستجو. تو جس طرح ہم سنتوں کو حج کے دنوں میں، حج کے ایام میں، حج کے سفر میں ہم پوچھتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں، میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ پوری زندگی میں ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں پوچھتے رہے کہ آپ کا سونا کیسا تھا، آپ کا جاگنا کیسا تھا، آپ کی نمازیں کیسی تھی، آپ کا رونا کیسا تھا، آپ کا ہنسنا کیسا تھا، آپ کے وضو کا طریقہ کیسا تھا، آپ فجر میں کیا کرتے تھے، عصر میں کیا کرتے تھے، ظہر کے بعد کیا کرتے تھے، رات میں کیا کرتے تھے، بیویوں کے ساتھ کس طرح سے گزارتے تھے. یہ تمام امور حدیث کی کتابوں میں ہے. اور شمائل محمدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں. اور حدیث کی معتبر اور مستند کتابوں میں بھی بخاری شریف ہو، مسلم شریف ہو، ترمذی شریف ہو، ابو داؤد ہو، نسائی ہو، ابن ماجہ ہو، اور مسند احمد بن حنبل ہو، موطا امام مالک ہو، حدیث کی بہت ساری کتابوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کا، آپ کے بلند پایہ اخلاق کا، آپ کی سنتوں کا، آپ کی حدیثوں کا، آپ کے طریقوں کا، اور آپ کے اعمال کا، آپ کی محنتوں کا، آپ کی قربانیوں کا، آپ کے شب و روز کا ذکر ملتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کی امت ہیں، آپ کی امت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ڈھونڈا جائے اور آپ کے طریقے کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا جائے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، تحقیق کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی بہترین طریقہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے اور ہمارے لیے اور دنیا کے تمام لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. میرے بھائیو، اس سلسلے میں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح سنت ہے، جو صحیح حدیث ہے، جو صحیح طریقہ ہے، ہمیں وہی معلوم کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے اور معلومات کرنی چاہیے. ضعیف حدیثوں کا ہمیں سہارا نہیں لینا چاہیے اور نہ ہی اس پر عمل کرنا چاہیے. اس لیے کہ بہت سارے لوگ دنیا میں جان بوجھ کر جانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بہت سارے باتیں غلط طریقے سے منسوخ کر دیے ہیں. اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تعلق سے صحیح چیز معلوم کرے اور جب اس کو معلوم ہو جائے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. یہ طریقہ رہا ہے صحابہ کرام کا، یہ طریقہ رہا ہے ہمارے اسلاف کا، اور یہ طریقہ ہم تمام مسلمانوں کا ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سارے لوگ غار حرا میں جا کر کے نماز پڑھتے ہیں اور بہت سارے لوگ غار ثور میں جا کر کے نماز پڑھتے ہیں. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اس طرح کی ملتی ہے کہ غار ثور میں غار حرا میں جا کر کے نماز پڑھی جائے؟ کوئی فضیلت اس طرح کی ملتی ہے؟ اس طرح کی کوئی فضیلت نہیں ملتی ہے. اس لیے ان تمام امور میں ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا ہے. جو کیا ہے اسے کیا جائے، جو چھوڑا ہے اسے چھوڑا جائے. یہی سنت ہے، یہی حدیث ہے، اور اسی کے ہم اور آپ پابند ہیں. عبادات کے معاملے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کوئی بھی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اسی چیز کی تعریف دی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو ہمارے دین میں کوئی نئی بات کرے گا وہ بدعت ہے، وہ مردود ہے، اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہے. اس لیے حاجی حضرات سے خصوصی گزارش ہے اور تمام مسلمانوں سے عمومی گزارش ہے کہ حج کے اس سفر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بڑا اہتمام کیا گیا اور اہتمام ہونا چاہیے. تو واپسی کے بعد بھی ہمیں اس بات میں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے کھاتے تھے. بہت سارے مسلمان بھائی ابھی ایسے بھی ہیں جو بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں اور بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس میں حاضر نہیں ہو سکتے. ابھی تک ہم کو یہ معلوم نہیں کہ کھانے کا کیا طریقہ ہے، پینے کا کیا طریقہ ہے، پکانے کی کیا طریقہ ہے. ابھی تک ہم کو یہ ادب نہیں آیا جو ادب اسلام نے، اللہ نے، افراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. باتیں چھوٹی نہیں ہے، باتیں بہت بڑی ہے. نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر یہودیوں نے اعتراض کیا کہ تمہارا نبی تو ایسا ہے جو معمولی باتیں بتاتا ہے اور بہت چھوٹی چھوٹی اور حقیقی باتیں بتاتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں میرے نبی ہر چیز اور ہر طریقہ بتاتا
احتشام اور بہانہ کس طرح سے کیا جائے وہ طریقہ بھی ہمارے نبی محمد رسول اللہ